اس کی وجہ سے کافی اسپیکولیشن اور غلط قسم کی اسپیکولیشن چلتی رہی ہے کہ جی کون جائے گا، کون کپتان ہوگا، کون ہوگا ان، کون ہوگا آؤٹ۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا جب میں دیکھتا تھا کہ اس قسم کی اسپیکولیشن چل رہی ہے، مگر میری بڑی مجبوری تھی کہ میں جب تک افغانستان کے ساتھ سائن آن دا ڈاٹڈ لائن نہ ہو جاتا، کانٹریکٹ سیل نہ ہو جاتا، اس سے پہلے کوئی بات کرنا مناسب نہیں تھا۔ تو اس لیے اس سے تھوڑی سی دیر ہوئی، اور میں نے دیکھا پچھلے 7-8-10 دن سے بہت سی اسپیکولیشنز چل رہی تھی، کون ہوگا ان، کون ہوگا آؤٹ، کون کپتان ہوگا، کون نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے کوئی کلیریفیکیشن بھی ہم نہیں دے سکے۔ اس کے ساتھ بہت سی مس انڈرسٹینڈنگ بھی کھڑی ہو گئی ہیں۔ کچھ اینالسٹس نے، میڈیا والوں نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ جی فلانا ہوگا اور اس لیے یہ تو غلط ہے یا یہ صحیح ہے، اور وہ تنقید بھی شروع ہو گئی ہے، حالانکہ ہماری طرف سے کوئی ایسی کسی قسم کی انڈیکیشن بھی نہیں تھی۔ بہرحال یہ چلتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، مگر افسوس مجھے ہوتا ہے اتنی اسپیکولیشن شروع ہو جاتی ہے وداؤٹ ریئل انفارمیشن۔ بہرحال اب وہ فائنلائز ہو گیا ہے افغانستان والا کانٹریکٹ، اور ہم نے بھی اپنی اسٹریٹجی جو ہے فائنلائز کر لی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں میری سوچ کیا تھی، جو کہ پھر میں نے سلیکٹرز کے آگے رکھی اور اتفاق ہوا۔ اس کے بعد سینئر پلیئرز کے ساتھ بھی اب میں نے ان کو کانفیڈنس میں لے کے، اور جو آج میں اناؤنس کرنے جا رہا ہوں، یہ سب سینئر پلیئرز کو اس میں کانفیڈنس میں لے لیا گیا ہے اور ان کا اتفاق ہے اس سے۔ آپ کے ڈیٹیل کویشچنز میں اور بھی اس کے اوپر روشنی ڈال سکتا ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچا کہ ایک تو یہ کہ کچھ ہمارے پلیئرز ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی نگلز ہیں، ان کو بھی ریسٹ کرنا چاہیے۔ کچھ یہ سوچا کہ ہمارے بہت انفارم پلیئرز ہیں، بڑے سینئر پلیئرز ہیں، انہوں نے بہت کرکٹ کھیلی ہے پچھلے 2 سال میں، اور لگاتار، اور آگے جو شیڈیولز ہیں جب میں وہ دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اتنی اور آگے کرکٹ آ رہی ہے، اور یہ 6 ہفتے کے بعد تو سب تک ہی ٹوٹ گئے ہوں گے۔ تو اس لیے یہ بھی تھا ایک ایشو کہ سینئر پلیئرز کو کچھ ریسٹ دینا چاہیے، جن کی انجریز ہیں ان کو ریسٹ دینا چاہیے، جن کی پوری ریکوری نہیں ہے انجری سے ان کو بچانا چاہیے فور آگے جو بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس آ رہی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ تیاری کس کی کرنی ہے۔ کیا یہ ہم 3 میچ وہ ٹیم بھیجیں گے جو کہ 3-0 جیت کے آئے گی؟ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں تو اب ورلڈ کپ میں سوچنا ہے، اور اب سے اگر تیاری کریں گے، گروم کرنا، نئے ینگسٹرز کو تیار کرنا، ان کی اسیس کرنا ان کو، تو ابھی سے یہ کام شروع کرنا پڑے گا۔ اور اس سے میری بڑی ڈیٹیل ڈسکشنز ہوئی ہیں، جو کہ ہم آگے جو کوچز لانے کے جو سوچ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی، کہ آگے ہم نے کس کی تیاری کرنی ہے اور کس طریقے سے ہماری سوچ ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم یہ جو 3 میچ کی سیریز ہے، اس سے ہم نئے ینگسٹرز جو کہ پرومسنگ ینگسٹرز ہیں ان کو موقع دیں گے، اور سینئر پلیئرز کو ہم ریسٹ کریں گے، اور ان کو دیں گے موقع جو کہ اگر ہم نہ دیں ان کو موقع تو یہ فزل آؤٹ کر جائیں گے بیچارے۔ پی ایس ایل میں اپنا نام بناتے ہیں، پھر سارا سال انتظار کرتے ہیں، اور وہ ٹیمیں بنتی جاتی ہیں، ایک آدھ بندہ نیا آ جاتا ہے، مگر اس کے بعد پھر وہ اگر ایک آدھ میں پرفارم نہ کرے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ سوچ سمجھ کے ہم نے کہا کہ یہ اب ہم افغانستان کی سیریز جو ہے اس کو ہم ٹریننگ گراؤنڈ سمجھیں گے، ٹو ٹیسٹ دا ینگسٹرز جو کہ اس وقت ابھر رہے ہیں، ان کو موقع دیا جائے۔ پی ایس ایل میں تو دیکھ لیا کس قسم کی پچز ہم نے بنائی ہیں، اس میں بہت اچھی کارکردگی رہی ہے بہت سارے ینگسٹرز کی، مگر وہاں ایسی پچز نہیں ہیں، تو وہاں ایکسپیرینس بھی چاہیے ہوگا اور ینگ بلڈ بھی چاہیے ہوگا۔ تو اس لیے تو یہ پھر سلیکٹر سے میری ڈسکشن ہوئی، سلیکٹرز نے اتفاق کیا کہ ٹھیک ہے جی، وی ول ٹریٹ دس ایز اے ٹور ٹو گروم ٹو اسیس آر نیو ٹیلنٹ دیٹ از کمنگ اپ۔ افسوس اس بات کا تھا کہ کچھ میڈیا والوں نے یہاں اسپیکولیشن شروع کر دی کہ یہ شاید کوئی سازش ہو رہی ہے کپتانی کے بارے میں، یا اس قسم کی کوئی چیز ہو رہی ہے۔ ایسی بالکل کوئی صورتحال نہیں ہے۔ میں نے سب فوراً جو ہمارے جو ٹاپ پلیئرز ہیں ان کو کنسلٹ کیا ہے، اور ان کو کانفیڈنس میں لیا، اور آج میں آپ کو بھی اس ساری چیزوں کے بارے میں کانفیڈنس ملوں گا۔ تو جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ اس کی بیک گراؤنڈ تھی، اور یہ مقصد تھا، یہ اسٹریٹجی ہے جس کے بیسس کے اوپر سلیکٹرز نے اب ایک ٹیم بنائی ہے وچ از اے مکسچر آف ایکسپیرینس اینڈ ینگ بلڈ۔ میں نے بابر اعظم سے بات کر لی ہے، میں نے رضوان سے بات کر لی ہے، میں نے شاہین سے بات کر لی ہے۔
फ़ख्र से बात कर ली, हम इनको रेस्ट कर रहे हैं और सारे खुश हैं, नो प्रॉब्लम। दूसरी बात यह है कि किसी किस्म की कोई थ्रेट नहीं है। जो हमारा एस्टैब्लिश्ड कैप्टन है बाबर आजम, ही रिमेन्स द कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान नेशनल स्क्वाड। जिस दिन बाबर मुझे कहेगा कि जी मैंने एक कैप्टनसी छोड़नी है, 2 रखनी है, या तीनों रखनी नहीं है, या 1 रखनी है, 2 नहीं रखनी, ये बाबर का फैसला होगा। मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ, हमारा वो टॉप स्टार है और मुझे बड़ी खुशी है कि ही सपोर्टेड दिस, ये जो इनिशिएटिव हम अब ले रहे हैं। हारिस रोग से भी बात हो गई। अब रह कुछ कोई भी नहीं गया। जिनको हम 4 या 5 लोगों को हम रेस्ट कर रहे हैं, दे आर ऑन बोर्ड, उनकी प्लेस पक्की है हमारी टीम में। फ़ौरन हम बाद की जो टीमें बननी है उनके ऊपर कोई थ्रेट नहीं है, वो हमारे असासे हैं, उनको जेन्युइनली रेस्ट दिया जा रहा है और बाकी लोग जो आ रहे हैं उनको टेस्ट किया जा रहा है। तो ये मैंने आपको बैकग्राउंड देनी थी सारी चीज़ की। ये भी मैंने फ़ैसला किया है, ये क्योंकि ये मेरा फ़ैसला है, ये सिलेक्शन कमेटी का फ़ैसला नहीं है। कंसल्टेशन मैंने उनसे की है कि शादाब विल बी द कैप्टन ऑफ दिस टूर। वो ही इज़ द वाइस कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान टीम, लाइक बाबर इज़ द कैप्टन। उसका हक भी बनता है कि वही रहे, वही नए यंगस्टर्स को लेके जाए। तो शादाब से भी बात हो गई और सारे एवरीबडी इज़ ऑन बोर्ड, किसी किस्म की इशू नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि ये जो स्ट्रेटजी है उसको सपोर्ट किया जाए। अब हारून साहब टीम अनाउंस करेंगे जो कि हमने फ़ैसला किया, और उसके बाद फिर मुख्तसर किस्म के पॉइंटेड फोकस क्वेश्चन जो है, आई बोथ ऑफ अस विल बी रेडी टू टेक। ठीक है जी।